آپ حضرات کے ہیں چند مرحومین کے احسان ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے اور مجلس کو خطاب کرنے کے لیے قرآن مجید کے 19ویں پارے کی ابتدائی 2 آیات جہاں سے سورہ ملک شروع ہوتا ہے، یعنی سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کا شرف اور ثواب حاصل کیا ہے اس مجلس کو خطاب کرنے کے لیے، جس کے ذیل میں پہلے بھی میں کئی بار آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ 2 آیات، پہلی آیت میں اللہ اپنی بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں تمام دنیا کی حکومت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پہلے آیت میں تو اللہ کی بزرگی کا اعلان ہے اور اس کے بعد دعوت عمل ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت اور حیات کو خلق کیا اس کے لیے کہ آزمائے کہ تم میں عمل کے حساب سے کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ احسن عمل، موت اور حیات یہ ایک پیمانہ ہے کہ انسان کو جب حیات ملتی ہے اور حیات کے ساتھ ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے، جیسے اللہ نے اسے طاقت گویائی عطا کی، اسے طاقت سماعت عطا کی، اس کو تھوڑا سا اقتدار عطا کیا، تھوڑا اس کو جسم و جسمانیت عطا کی، تو جب انسان کے پاس یہ چیزیں جمع ہوتی جاتی ہیں تو دھیرے دھیرے کر کے اس میں تکبر آنے لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کہیں 2 لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، جھگڑا ہونے کے اوپر میں انسان اپنے تکبر کا احساس، تم کیا سمجھتے ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، ابھی تم کو میں یہ کر دوں، ابھی تم کو وہ کر دوں، یعنی اپنی طاقت پر گمان کرتا ہے، اپنی طاقت پر گمان کرتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ یہ طاقت اس کی اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، اور یہ اسی آزمانے کے لیے تو دی گئی ہے۔ ایک سلوات بھیجے پر محمد، اسی لیے یہ دی گئی ہے کہ دیکھیں کہ جب تم کو ہم نے یہ چیز دی تو اس کے بعد تم کیا کرتے ہو، کیا تم میرا شکریہ ادا کرتے ہو یا تم تکبر کرتے ہو۔ اکثر لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ تھوڑا سا دولت آ گئی تو اب صاحب اس میں ایک تکبر آ گیا، تھوڑا سا اقتدار مل گیا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کا ماحول ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد میں کہ الیکشن کے لیے آپ سے ووٹ مانگنے کے لیے تو ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، ویسا ہم ہی کو ووٹ دیجیے گا، ہم ہی کو اس بار جتائیے گا، آپ کے چھیتر کی گلیاں ٹھیک کرا دیں گے، سڑکیں ٹھیک کرا دیں گے، نالیاں ٹھیک کرا دیں گے، یہ ٹھیک کرا دیں گے، وہ ٹھیک کرا دیں گے۔ جب تک نہیں ملا تب تک تو ہاتھ جوڑ کے مانگتے رہیں گے، اور اس کے بعد جب مل گیا، اتفاقاً جیت گئے، تو اس کے بعد آپ ان کو تلاش کرتے رہیے، پھر آپ کو وہ نظر نہیں آئیں گے، آپ ان کے دروازے پر جائیے گا تو ان کا پی اے کہہ دے گا ان سے مل نہیں سکتے، ابھی وہ ابھی ہے نہیں گھر کے اوپر میں۔ یہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اقتدار ملنے کے بعد انسان کا مزاج بدل جاتا ہے، جب تک نہیں ہے تب تک تو انکساری ہے، اور جہاں مل گیا تو وہاں سے تکبر آ جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، اسی کے لیے پھر آخرت کا دن ہے، یعنی تمہارا آخری دن جسے موت کہا جاتا ہے، یہاں تک تم کو عمل کا موقع دیا گیا اور اس میں آزمایا جائے گا کہ تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ ایک سلوات دینے پر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ 7ویں امام کے زمانے کا واقعہ ہے۔
صلی علی محمد و آل محمد۔ ساتویں امام کے زمانے میں ساتویں امام کے چاہنے والے یعنی آپ کے شیعہ علی ابن یقطین یہ دربار ہارون رشید میں منسٹر تھے، وزیر اعظم تھے، یعنی ان کو اقتدار حاصل تھا، لیکن تھے اصلی شیعہ، اصلی امام کو ماننے والے تھے۔ تو ان کے دو واقعات ہیں، ایک واقعہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ یہ کتنا امام کو ماننے والے تھے، یعنی امام کو اور امام کی ماننے والے۔ بہت لوگ ہیں کہ جو ہم لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم امام کو ماننے والے ہیں، لیکن امام کی کتنے مانتے ہیں؟ نعرہ تو لگا رہے نعرہ حیدری، لیکن مولا نے کیا کہا اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیں پر یعنی مولا کو ماننا ایک چیز ہے، مولا کی ماننا زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، یہ ساتویں امام کے بہت محب تھے، بہت چاہنے والے تھے، بہت ماننے والے تھے، اور دربار میں رہ کر کے بھی یہ اپنے حساب سے حالت تقیہ میں اپنے حساب سے اپنا وضو کرتے تھے، اپنے حساب سے نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کے سے جو جلنے والے تھے، چغل خور لوگ تھے، وہ جا کر کے خلیفہ کے پاس میں چغلی کیا کرتے تھے۔ ارے آپ ان پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں، آپ ان کو اتنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ آپ کے ماننے والے نہیں بلکہ جناب موسیٰ کاظم کے ماننے والے ہیں۔ وہ ٹال جایا کرتا تھا، اکثر ایسا ہوتا تھا، ٹال جایا کرتا تھا۔ ایک بار جب زیادہ ہی لوگوں نے شکایت کی تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم چیک کریں گے، ہم خود سے چیک کریں گے، تب اس کے بعد ہم بتائیں گے۔ ادھر کیا ہوا، جناب علی ابن یقطین سے لوگوں میں کچھ بحث ہو رہی تھی، کچھ بات ہو رہی تھی وضو کے سلسلے میں۔ وضو کرنے کا جو طریقہ ہے، مسح ایسے کرنا چاہیے ہے، یعنی انگلیوں سے پیر تک ٹکنے تک، یا اوپر سے نیچے کا۔ تو یہ اپنوں میں یہ آپس میں بحث ہو رہی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھتے ہو وضو کرنے میں لوگ اپنے اپنے حساب سے سب لوگ کرتے ہیں، ایک طریقہ فالو نہیں کرتے سب لوگ، لیکن بہرحال کس کو کیا ٹوکا جائے۔ تو جب لوگوں میں آپس میں یہ بحث ہو رہی تھی تو جناب علی ابن یقطین نے یہ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلو مولا سے اس کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ انہوں نے مولا کے پاس میں یعنی ساتویں امام کے پاس اپنا رقعہ بھیجا، خط بھیجا، مولا آپ بتائیں کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ امام نے اس وقت فوراً تو اس کا جواب نہیں دیا، لیکن اس کے بعد جواب یہ دیا کہ دیکھو وضو کا طریقہ یہ ہے کہ جو اہل سنت میں رائج ہے۔ امام نے جب یہ بھیجا تو اب دیکھیں امام کو ماننا اور امام کی ماننے کا فرق دیکھیے کہ یہ امام کو دل سے ماننے والے یعنی امام کی ماننے والے تھے۔ جب امام نے بتایا کہ وضو کرنے کا طریقہ وہ ہے کہ جو اہل سنت میں رائج ہے، وہ طریقہ امام نے لکھ کر کے دیا، پہلے ان کو یقین تو نہیں ہوا، لیکن چونکہ امام پر اتنا ایمان اور اتنا ماننے والے تھے کہ انہوں نے اس طریقے سے وضو کرنا شروع کر دیا، یعنی ہاتھ دھونا، منہ میں کلی کرنا، ناک میں پانی دینا، منہ دھونا، اور اس کے بعد گلا کاٹنا اور کان کاٹنا وغیرہ وغیرہ جو بھی طریقہ تھا اس طریقے سے انہوں نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ امام نے کہا ہے، اس لیے چوں چرا کا سوال نہیں ہے، مان لیا، امام کی بات کو مان لیا۔ ادھر ہارون رشید کے پاس میں جب یہ پہنچی ہوئی تھی تو اس نے ایک دن یہ طے کیا کہ میں خود سے چیک کرتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ ان کو جو تھا علی ابن یقطین کو صبح سے بلا لیا اپنے پاس میں، ایک میٹنگ ہے، ضروری میٹنگ ہے، آپ آ جائیے۔ آ گئے، میٹنگ ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی، ہوتے ہوتے ظہر کا وقت آیا۔ اب جب ظہر کا وقت آیا تو کہا کہ اچھا وقت آ گیا ہے تو آپ بھی نماز یہیں پڑھ لیجئے، اور یہ کہہ کے وہ آپ نماز پڑھ لیجئے، میں بھی جا رہا ہوں، اور یہ کہہ کے امام کو تو وہاں یعنی جو نماز کی جگہ ہے وہاں کے لیے کہا کہ آپ یہاں پر نماز کیجئے، وضو کر لیجئے، اور یہ خود آڑ میں چھپ گیا، آڑ میں چھپ کر کے اور دیکھنے لگا کہ یہ وضو کیسے کرتے ہیں۔ اب جب اس نے وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، یعنی وہ خلیفہ جس طریقے سے کرتا ہے اس طریقے سے کر رہے ہیں،
تو اب اس کو اطمینان ہو گیا، اور جو اس کے چغلخور تھے ان سب کو سزا دی اس نے. تو بہت چغلی کرتے تو بہت ان سے حسد کرتے ہو، میں نے دیکھ لیا، میں نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا ہے، آئندہ سے کسی نے اگر کہا تو میں اس کا گردن کاٹ دوں گا. اب کسی کی ہمت نہیں کہ علی ابن ابطین کے خلاف کوئی چغلخوری کر سکے. دن گزر گیا، اگلے دن امام کا دوسرا خط ان کے پاس پہنچا. اے علی ابن ابطین، اب تم اس طریقے سے جیسے تم پہلے وضو کیا کرتے تھے اس طریقے سے وضو کرو، اس لیے کہ خطرہ ٹل گیا ہے. ایک سلوات بھیجے تو اب چونکہ امام علم غیب رکھنے والا، امام کو پتا ہے کہ اس تاریخ کو یہ ایسا امتحان ہونے والا ہے، لہذا امام نے ان کی جان کی حفاظت کے لیے اس وقت پر ان کو یہ طریقہ بتلا دیا. اور جیسے ہی یہ گزر گیا واقعہ، امام کو خبر ہو گئی، وہاں نہیں موجود ہیں، امام کو خبر ہو گئی کہ یہ واقعہ، یہ خطرہ ٹل گیا ہے، اور اب کہہ دیا کہ اب اس طریقے سے وضو کرو کہ جو وضو کا صحیح طریقہ ہے. یہ جناب علی ابن ابطین کے، یعنی جن کو اقتدار حاصل تھا، مملکت میں وزیر اعلیٰ تھے، لیکن انکساری یہ کہ امام نے جو کہہ دیا اس پر پورا پورا یقین اور ایمان، امام کے خلاف کچھ نہیں بولتے تھے. اب ایک دوسرا واقعہ انہی کا، دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کہیں پر بھی کوئی پوزیشن کے اوپر میں آ جاتا ہے، کسی پوسٹ کے اوپر میں ہوتا ہے، تو کچھ میں تو یہ ہے کہ تکبر آ جاتا ہے، لیکن کچھ کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. آپ ایسے کسی کے ساتھ میں کبھی بھی مل لیں، ملاقات کر لیں، لیکن اب اگر کہیں کے اوپر وہ کسی بھی پوزیشن کے اوپر میں ہے، مان لیجیے کہیں پر مینیجر ہے یا کہیں پر پرنسپل ہے، کچھ بھی ہے، تو اس کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں. اس وقت پر یہ میٹنگ ہے، اس وقت فلاں سے ملنا ہے، اس وقت پر یہ کرنا ہے، اس وقت پر یہ کرنا ہے، اس کی مصروفیات کی لسٹ ہوتی ہے اس کے پاس میں. اب بیچ میں اگر کوئی پہنچ جائے اپلیکیشن لے کے کہ صاحب ایک میری سفارش فلاں جگہ کر کے آپ چلا کر کے کر دیجئے، تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے اس کے پاس میں موقع نہ ہو. تکبر نہیں ہے، لیکن مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں. یہ بھی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو منع کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ایک شخص آیا ابراہیم نام کا، یہ شخص جو تھا کوفے کا رہنے والا، اور بکریاں چراتا تھا، کھیتی کرتا تھا. وہ وہاں سے آیا مدینہ. آنے کے بعد میں علی ابن ابطین سے ملاقات کرنا چاہیے. علی ابن ابطین نے اس کو کوئی توجہ نہیں دی. اب جو بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ خلیفہ جو ہے، اس کے مخبر جو ہے دیکھ رہے ہیں اگر اس سے ملاقات کریں کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو جو بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو شخص آیا تھا ابراہیم، اس کی دل شکنی ہو گئی، اس کو بہت افسوس ہوا. یہ وہاں سے جب آیا امام کے پاس میں، تو امام سے ملاقات کی، اور امام سے ملاقات کرنے کے بعد خیریت بتانے کے بعد میں امام نے پوچھا کیا بات ہے، تم بہت افسردہ نظر آ رہے ہو، بہت افسوس میں کچھ ہے کیا، کوئی خاص بات. تو اس نے کہا کہ میں علی ابن ابطین کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کوئی لفٹ نہیں دی، تو انہوں نے توجہ نہیں دی، مجھے بہت افسوس ہوا ان کی اس حرکت سے. امام خاموش ہو گئے. تھوڑا وقفہ گزرا کہ علی ابن ابطین یہ آئے امام کے پاس میں. امام کے مصاحب ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، امام پر پورا ایمان رکھنے والے ہیں. اور جب یہ امام کے پاس میں آئے تو امام نے کہا کیوں تمہارے پاس میں ایک شخص آیا تھا، تم نے اس کو توجہ نہیں دی، تم نے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا. انہیں پہلے تو خیال نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ مطلب ہو سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. دیکھیں امام نے طریقہ بتایا، نہیں معافی چاہتے ہو تم تو مجھ سے نہیں، جس کی دل شکنی ہوئی ہے اس سے تم معافی مانگو. جس کی دل شکنی ہوئی ہے اس سے تم معافی مانگو. اب انہوں نے کہا مولا وہ تو کوفے کا رہنے والا ہے، اور میں یہاں مدینہ میں اتنی دور سے اس کے پاس میں فقط جا نہیں سکتا ہوں اس سے معافی مانگنے کے لیے. امام نے کہا
کہ اگر تم اس سے معافی مانگنا چاہتے ہو، یعنی کسی پابندی سے نہیں، تمہارے دل میں اگر یہ جذبہ ہے کہ ہم اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو تم بتاؤ، میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ انہوں نے جی مولا میں بالکل اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، جس کی دل شکنی ہوئی ہے میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم اس سے معافی مانگنا چاہتے ہو تو دیکھو تم قبرستان میں جاؤ اور وہاں پر جاؤ گے تمہیں ایک اونٹنی نظر آئے گی، تم بس اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور تمہارا کام ہو جائے گا۔ مولا نے جیسا کہا اس کے مطابق یہ گیا، قبرستان میں گیا، ایک اونٹنی ملی، اونٹنی پر سوار ہوا، چند لمحوں میں اس کے وہاں پہنچ گیا، کوفے پہنچ گیا، ابراہیم کے گھر پر پہنچا۔ ارے آپ کیسے یہاں پر؟ تو انہوں نے اپنی وجہ بتلائی کہ بھئی تم میرے پاس میں آئے تھے اور مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکا، ٹھیک سے اٹینڈ نہیں کر سکا، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ ارے نہیں کوئی بات نہیں، آپ کیسی بات کہتے ہیں، آپ یہاں آئے، نہیں تم مجھے معاف کرو، جب تک تم معاف نہیں کرو گے تب تک میں نہیں جاؤں گا۔ ارے نہیں کیا بات کہتے، میں نے معاف کیا آپ کو، آپ جائیں۔ نہیں اس طرح سے تمہاری دل شکنی ہوئی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کی پوری بھرپائی کروں۔ اب جیسا میں کہتا ہوں تم وہ کرو۔ کیا؟ زمین کے اوپر بیٹھے، اپنا داہنا گال زمین پر رکھا اور اس سے کہا تم میرے گال کے اوپر اپنی جوتی رکھو۔ پہلے منع کیا، لیکن چونکہ انہوں نے ان کی فرمائش ہے، گزارش ہے، لہذا جب اس نے اس طریقے سے ان کے چہرے کے اوپر اپنی جوتی رکھی تب انہوں نے کہا اب معافی مجھے ملی، اور پھر وہاں سے آئے اور اپنی جگہ پر گئے۔ دیکھیں امام کا ماننے والا، امام کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جس میں تکبر نہ ہو۔ اگر ہم میں تکبر ہے تو ہم بھی امام کے ماننے والے نہیں بلکہ ابلیس کے ماننے والے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بر محمد۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہمیں اپنے نظروں میں رکھنا ہے، ہمیں دھیان میں رکھنا ہے، کہ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے جو خلق کیا ہے وہ اس کے لیے کہ اعمال میں تم میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ کوئی مال کے لیے نہیں، اعمال کے لیے۔ مال کی وہاں کوئی گنتی نہیں ہے، تمہارے اعمال کیا ہے، تمہارے پاس مال کتنا آیا اس سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہی ساتویں امام کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار لوگ جا رہے ہیں ایران سے امام کی خدمت میں، سب لوگ جو اپنے صاحبان حیثیت جو ہیں وہ اپنی طرف سے امام کے پاس خمس کا پیسہ لے کر کے جا رہے ہیں، خمس کا پیسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں لوگ۔ تو جب لوگ نکلے اپنے اپنے حساب سے، جس کے جتنا بھی پیسہ ہے اتنے پیسے سے اس نے خمس نکالا اور امام کے پاس جا رہے ہیں، حج کرنے کو جائیں گے، امام کو یہ دیں گے، امام کو تحفے کے طور کے اوپر میں خمس کا پیسہ دیں گے۔ تو ایک ضعیفہ تھی، اس ضعیفہ نے ان لوگوں سے جب پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، انہوں نے کہا کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، امام کے پاس میں جائیں گے خمس کا پیسہ دینے کے لیے، تو یہ میری امانت بھی لیتے جاؤ اور یہ امام کو دے دینا۔ اچھا ٹھیک ہے لاؤ دو۔ اس نے ایک درہم یہ مولا کو دے دینا، یہ خمس کا پیسہ ہے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا ہم اتنے ہزاروں لے کے جا رہے ہیں، یہ ایک درہم دے رہی ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے، انہوں نے پہلے تو مطلب مضحکہ خیز انداز میں اس سے کہا، لیکن اس نے کہا نہیں میری یہی حیثیت ہے، میں اتنا ہی کر سکتی ہوں، تم مولا سے کہہ دینا، وہ میری مجبوری جاننے والے ہیں۔ یہ لوگ گئے اور جانے کے بعد میں امام کے پاس میں اپنے جو رقومات تھے خمس کے وہ دیے۔ جب وہ دے دیے تو امام نے پوچھا کہ میری ایک چاہنے والی نے بھی تم کو تو دیا تھا۔ امام دلوں کی بات جاننے والے، امام کو خبر ہے اس نے جو دیا تھا وہ تم نے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا مولا وہ یہ خیال تھا، وہ اتنا یہ تھا کہ سمجھ نہیں آیا۔ نہیں تم نہیں جانتے ہو اس کی عظمت کیا ہے۔ دیکھیے میں گزشتہ مہینے بھی جو مجلس پڑھ رہا تھا وہ میں برابر اس چیز کو کہتا رہتا ہوں کہ یہ خمس کی پابندی کرنا
بہت ضروری ہے، اور میں اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں کئی بار، اس وقت وضاحت نہیں کرنا ہے، لیکن بس یہی کہ خمس کی ادائیگی، اس کی پابندی کرنا، جتنا بھی جس کی حیثیت ہو۔ اب اس عورت کی، اس ضعیفہ کی حیثیت 1 درہم کی تھی، اس نے وہ 1 درہم امام کی خدمت میں بھجوایا، اور امام نے اس کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد جو لے کے آیا تھا اس سے یہ کہا کہ اس سے کہنا کہ تمہارا خمس مجھے مل گیا اور میں نے قبول کر لیا اسے، اور یہ میرا کرتا اس کو دے دینا، یہ کرتا اس کو دے دینا، اور اس سے کہہ دینا یہ تمہارے کفن میں کام آئے گا، اور میں تمہاری قبر میں بھی آؤں گا۔ یعنی اتنی چھوٹی سی حقیر سی رقم، لیکن امام نیت دیکھتے ہیں، اعمال دیکھتے ہیں، مال نہیں دیکھتے ہیں، اعمال دیکھتے ہیں، مال نہیں دیکھتے ہیں۔ بڑا آپ کا پیسہ ہے، اس پیسے کے زوم میں نہ، لیکن نیت اپنی پاک و صاف رکھیں، تھوڑا سا عمل کر رہے، احسن عملہ ہونا چاہیے ہے، حسین احسن عمل ہونا چاہیے ہے، اللہ اسی کو قبولیت دیتا ہے۔ اور یہ عورت تھوڑا وقفہ کے بعد میں اس عورت کا انتقال ہوا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو وہ کرتا جو امام کا تھا وہ کفن میں دیا گیا، اور جب لوگوں کو اس کا مرتبہ پتہ چلا تو لوگوں نے اس کا جو مرقد بنایا، مزار بنایا، بہت عالی شان مزار ہے، لیکن اس کی قیمت کتنی ہے؟ 1 درہم، یعنی 1 درہم میں عالی شان مکان دنیا میں بھی بن گیا اور آخرت میں بھی بن گیا۔ سبحان دیجیے پر احسن عمل ہونا چاہیے ہے، احسن عمل ہونا چاہیے ہے، دکھاوٹی اعمال نہیں چلتے، نیت چلتی ہے، نیت ہماری صاف و پاک ہو تو اللہ اور مولا امام ہمارے اعمال کو قبول کرتے ہیں، اور نیت خدا نخواستہ ریاکاری والی، دکھاوے والی ہو تو اس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ عزیزان محترم، ابھی یہ ایام فاطمیہ چل رہے تھے، آپ نے مجالس میں سنا جناب سیدہ کے سلسلے میں برابر ذکر ہوا، مختلف ذاکرین میں مختلف انداز میں اپنے حساب سے سب نے ذکر کیا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صاحب یہ اتنی زیادہ ذکر کیوں ہو رہا ہے، اتنی زیادہ مجلسیں، پہلے تو اتنی نہیں ہوتی تھیں، اب یہ اتنی زیادہ مجلسیں ہونے لگی ہیں، پہلے اتنی زیادہ مجلسیں نہیں ہوتی تھیں، اب یہ اتنی زیادہ مجلسیں کیوں ہونے لگی ہیں؟ یہ سوال مرجع سے، ایک مرجع تقلید سے یہ سوال کیا گیا کہ بتائیے 13 جمادی الاول بھی ہو رہی ہے اور 3 جمادی الثانی بھی ہو رہی ہے، اور اس درمیان بھی اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، بتائیے کتنی مجلسیں ہونا چاہیے، اتنا کیا صحیح ہے؟ تو ان مرجع تقلید نے کیا بات کہی کہ جناب سیدہ پر جو مظالم ہوئے ان مظالم کے لیے کیا یہ 20 دن یا مہینہ بھر کے بہت ہے کیا؟ کچھ نہیں، ان کے مظالم جو ان پر کیے گئے ہیں اس کا صحیح آپ کو اندازہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو اس کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ ایک حقیقی واقعہ جو میں پچھلے سال یا اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، میں اس جگہ کا نام مخفی رکھتا ہوں، کہ ایک جگہ پر یہ ہوا کہ ایک اہل سنت کے عالم اس شہر میں آئے اور آنے کے بعد تبلیغ کر رہے تھے، تو اس تبلیغ کے سلسلے میں وہ آئے اور انہوں نے آ کر کے اپنا لیکچر دیا، اچھا لیکچر دیا، بھاری آواز میں انہوں نے لیکچر دیا، تو ایک عاشق اہل بیت کھڑا ہوا تھا کہیں پر، پان کی دکان پر پان لے رہا تھا، اس کے کان میں ان کی آواز پہنچی تو وہ رک گیا۔ جب یہ لیکچر دے کر کے وہاں سے ہٹے تو وہ سامنے آیا، اس نے جناب ابھی آپ تقریر کر رہے تھے؟ جی۔
کیا آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ جی پوچھئے جو پوچھنا ہے، بلند آواز والے۔ انہوں نے کہا جی پوچھئے کیا پوچھنا ہے؟ انہوں نے حضور آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے محسن کہتے ہیں، محسن صدیقی۔ انہوں نے کہا حضور اتنا بتلا سکتے ہیں کہ آپ کا نام جو محسن رکھا گیا ہے، کس نبی یا کس پیغمبر کا نام محسن تھا جس کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا؟ اب یہ اپنے اہل سنت کے عالم ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکچر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کس نبی یا پیغمبر کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا تو وہ تو نہ بتلا پائے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اس کو تلاش کیجئے اور آپ کو جب اس کا جواب مل جائے تو دیکھیں یہ پان کی دکان ہے، اس پان والے سے آپ میرا نام، یہ نام ہے میرا، ان سے پوچھ لیں گے، یا یہ چائے کی دکان ہے اس سے پوچھ لیں گے، یہ تو گلی کے اندر جا کر کے میرا گھر ہے، یہ آپ کو میرے گھر تک پہنچا دے گا کوئی بھی اس میں سے۔ جب آپ کو اس کا جواب مل جائے تو آپ مجھے اطلاع کر دیں اس کے بارے میں، اور نہ ملے تو بھی آپ مجھے بتلائیں، میں پھر آپ کو بتلاؤں گا۔ خود ان صاحب کا بتانا ہے کہ میں ایک ہفتے سے زیادہ گزر گیا، میں تلاش کرتا رہا لیکن کہیں سے مجھ کو نہ ملا۔ پھر میں ان کے پاس گیا، جناب آپ نے جو کہا تھا میں نے تلاش کیا بہت لیکن مجھ کو نہیں ملا کسی پیغمبر کا نام یا کسی امام کا نام جو محسن ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ جناب سیدہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام محسن تھا؟ اجی کیا بات کہتے ہیں، ان کے تو 2 ہی بیٹے تھے، حسن اور حسین، ہم لوگ ان کو جانتے ہیں، ہم لوگ مانتے ہیں ان کو، محسن تو نہیں سنا کبھی بھی۔ انہوں نے کہا یہ محسن وہ تھے کہ جو بطن مادر میں تھے جب رسول اللہ کی وفات ہوئی، اور رسول اللہ نے خود اس بیٹے کا نام محسن رکھا تھا۔ ارے کیا بات کہتے ہیں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا ایسا۔ کہتے ہیں جی آپ نے اس لیے نہیں سنا کہ یہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے شہید کر دیا گیا، بطن مادر میں شہید کر دیا گیا تھا۔ کب کی بات ہے؟ رسول کے انتقال کے 75 دن یا 95 دن، 2 روایات ہیں جس کے حساب سے جناب سیدہ کی وفات ہوئی۔ وہ بچہ بطن مادر میں تھا، جو بطن مادر میں شہید کیا ہو گیا تھا، کیسے شہید کر دیا گیا؟ جی مسلمانوں نے جناب سیدہ کے گھر پر آگ لگائی تھی اور جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ بچہ شہید کیا تھا۔ کب کی بات ہے؟ یہ خلیفہ اول کے دور۔ ارے خلیفہ اول نے ایسا کیا؟ میں نہیں مانتا۔ خلیفہ اول جو شہزادی کو اتنا ماننے والے، رسول کو اتنا ماننے والے، ان کے دور میں ایسا ہوا؟ میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ کو میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، آپ جا کر کے خود ہی کتابیں تلاش کر لیجئے، نہ ملے تو آپ میرے پاس میں آئیے گا، میں آپ کو کتابیں مہیا کراؤں گا۔ وہ پھر گئے، جانے کے بعد میں کتابیں دیکھیں، کتابیں دیکھنے کے بعد جب اس میں یہ حدیث ملی کہ جناب سیدہ دربار خلافت میں آئیں اپنا حق ماننے کے لیے، لیکن ان کو حق نہ دیا گیا، اور جناب سیدہ کے دروازے پر مسلمانوں نے، مسلمان رسول کا کلمہ پڑھنے والے، وہ مسلمان کہ جو کل تک آ کر کے اس دروازے کو سلام کیا کرتے تھے، ان مسلمانوں نے شہزادی کے در پر لکڑیاں رکھی، آگ لگائی اور جلتا ہوا دروازہ شہزادی پر گرایا گیا۔ اب جب انہوں نے وہ کتاب دیکھی اور دیکھنے کے بعد ان کو تھوڑا سا تو اطمینان ہوا کہ ہاں یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ پھر وہاں سے آ کر کے پھر مباحثہ ہو رہا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خلیفہ اول نے ایسا کیوں کیا، کیوں نہیں دیا۔ انہوں نے کہا آپ کو پتا بھی ہے شہزادی جب دربار میں آئی ہیں تو 4 گھنٹے تک شہزادی دربار میں کھڑی رہی اور خلیفہ نے ان کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا۔ ارے پھر انہیں حیرت ہوئی کہ خلیفہ اول رسول کی بیٹی کو دربار خلافت میں 4 گھنٹے تک کھڑا رکھا، خلیفہ دویم ہونے والے خلیفہ دویم بھی وہاں موجود ہیں، تمام مسلمان موجود ہیں، لیکن رسول کی بیٹی کا اس طریقے سے اہانت کی جا رہی ہے کہ رسول کی بیٹی کو دربار خلافت میں 4 گھنٹے تک کھڑا رکھا گیا۔ جب انہوں نے پھر یہ دیکھا پھر ان کو افسوس ہوا، خود بتلایا انہوں نے مجھ سے کہ 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ ان سے ہر 15 دن 20 دن کے بعد ملاقات ہو
اور وہ ایک کوئی سوال کرے، میں اس کو سوال کا جواب تلاش کرتا رہوں، اور سوال کا جواب تلاش کرتے کرتے نہ ملا، پھر ان کے پاس آیا، انہوں نے حوالہ دیا، ان سے جواب ملا، اور اس کے بعد ایک دن یہ آیا کہ مجھے یہ تو اطمینان ہونے لگ گیا تھا کہ دین حق یہی ہے، یہ جو ہے یہ دین حق پر ہے، لیکن یہ کیسے مان لوں کہ میں دین حق پر نہیں ہوں؟ اس لیے کہ بچپنے سے ماں باپ نے تو یہ بتایا ہے، بچپنے سے تو میں ان کو مانتا آیا ہوں، بچپنے سے تو میں اس طریقے سے نمازیں پڑھتا آیا ہوں، آج تک کی زندگی تو میں نے اس طرح سے گزاری ہے، لیکن یہ جو بتا رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ دین حق ہے۔ خود انہوں نے یہ بتلایا کہ ایک دن یہ ہوا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں مسجد میں ہی میں نے بہت گڑ گڑا کے دعا کی کہ پالنے والے تو مجھے دین حق بتلا دے، اس لیے کہ لگتا ہے کہ یہ دین حق پر ہے، لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ میں غلط دین پر ہوں۔ اور گڑ گڑا کے روئے، اور روتے روتے ایسی غشی آئی کہ مسجد میں ہی وہ سو گئے۔ کہتے کبھی میں مسجد میں نہیں سویا، لیکن اس دن ایسا ہوا کہ مجھے مسجد میں ایسی غنودگی آئی کہ میں وہیں پر سو گیا، اور کافی دیر میں سوتا رہا، اور اذان صبح سے تھوڑی دیر پہلے میری آنکھ کھلی، اور اس وقت پر خواب میں یہ دیکھا کہ ایک بزرگ شخص تشریف لائے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محسن پریشان کیوں ہوتے ہو، یہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات کو مان لو، یہ حق ہے، یہی دین حق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے سبکی محسوس ہو رہی ہے کہ اس عمر میں اپنا مذہب تبدیل کروں، مجھے سبکی محسوس یعنی انسلٹ محسوس ہو رہی ہے کہ میں یہ مان لوں کہ میں غلط دین پر تھا اور یہ صحیح دین ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حق بات قبول کرنے میں کبھی سبکی نہیں محسوس کرنا چاہیے، جب تمہیں حق بات معلوم ہو جائے تو حق کا ساتھ دو، کبھی باطل کا ساتھ نہ دینا۔ اور انہوں نے تب سے پھر دین حق کو استعمال وہ کر لیا، اور اپنے کو بدل کے اہل تشیع میں شامل ہو گیا۔ ایک سلوات بھیجے باتیں بہت سی ہیں بتلانے کی، لیکن مجھے وقت کا خیال ہے کہ آپ حضرات نماز میں شرکت کر کے اور کافی وقفہ ہو گیا ہے، لہذا زیادہ تفصیل میں اب جانے کا موقع نہیں ہے۔ عزیزو، افسوس اسی بات کا ہے کہ مسلمانوں سے اصلیت چھپائی گئی، لیکن جناب سیدہ کا سب سے بڑا المیہ آپ کو معلوم ہے، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ حسین کے قاتل پر کھل کے مسلمان لعنت کر لیتے ہیں، لیکن سیدہ کے قاتل پر مسلمان لعنت بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ حسین کے قاتل کا نام دنیا والوں کو پتا ہے، سیدہ کے قاتل کا نام دنیا والوں نے چھپا دیا، اس لیے کہ اگر بیان کریں گے تو پھر ایسے 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 سب کے چہرے اجاگر ہو جائیں گے۔ سیدہ کے دشمن پر لعنت بھی نہیں کرتے ہیں لوگ، جو حسین کے قاتل پر لعنت کرتے ہیں وہ سیدہ کے قاتلوں کے اوپر میں لعنت بھی نہیں کرتے ہیں۔ سیدہ کی شہادت کو چھپا دیا گیا، اس لیے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے یہ ایام فاطمیہ اتنے دن منانا، تاکہ لوگوں کو اصلیت تو پتا چلے، حقیقت تو لوگوں کو پتا چلے۔ لوگوں سے چھپایا گیا ہے اس کو کہ نہیں نہیں انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا، تو پھر نہیں کیا تو پھر بتاؤ کہ کس نے کیا۔ عمر پر عمر پر عمر پر آپ دیکھیں کہ مولا علی کو جس وقت کے اوپر میں گرفتار کر کے لے جایا گیا، یہ بھی شرم نہ آئی کہ وصی رسول، جانشین رسول، اگر وہ کوئی پیرامیٹر نہیں تھا ان مسلمانوں کی نظر میں تو کم سے کم یہ تو پیرامیٹر تھا کہ سب سے بڑے صحابی ہیں۔ آج ہم کسی صحابی کو اگر کہتے ہیں تو مسلمانوں کو برا لگتا ہے، لیکن وہ صحابی رسول کے جو ہمیشہ رسول کے ساتھ رہا، جس کی وجہ سے اسلام جنگیں جیت سکا، اس صحابی کو مسلمان گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں۔
اور جس وقت کے اوپر میں علی نے صبر کیا اور جس وقت کے اوپر میں علی کو گرفتار کر کے لوگ لے گئے، یعنی جب جناب سیدہ کو تھوڑا سا ہوش آیا تو پوچھا ہے فضا ابو الحسن کہاں ہیں، ابو الحسن کہاں ہیں؟ جناب فضا نے بتایا شہزادی لوگ ان کو اسیر کر کے لے کے گئے ہیں، لوگ ان کو گرفتار کر کے لے کے گئے ہیں ایسی حالت میں کہ جب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، شکم میں موسی شہید ہو چکا ہے، اتنی تکلیفیں ہیں، لیکن سیدہ اپنی تکلیفوں کو بھول کر کے سر پر چادر ڈالی اور نکل کے آتی ہیں اور جب مسلمانوں سے دعائی دیتی ہیں خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بالوں کو پریشان کر لوں گی۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ سیدہ کے اس نعرے سے مسجد نبی کی دیواریں بلند ہونے لگی تو لوگوں نے علی کو تو چھوڑ دیا، سیدہ علی کو بچا کر کے وہاں سے تو لے کر کے آ گئی، لیکن اس کے بعد کا ایک دو باتیں بس آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ نے ایک بار مولا سے پوچھا یا ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ جناب مولا علی نے کہا یا سیدہ سلام کرنے کی تو بات دور کی بات ہے، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ سیدہ کو کتنی تکلیفیں ہوئی، اسی لیے تو مرثیہ پڑھا سبت علیہ مصائب اللہ انہا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ تاریخ ہو جاتے۔ جناب سیدہ نے کتنا صبر کیا اور سیدہ نے جو وصیت کی تھی علی میں دیکھیں دنیا میں زیادہ دن رہنے والی نہیں ہوں، میرا غسل آپ ہی دیجیے گا، مجھے کفن آپ ہی پہنائیے گا، مجھے آپ ہی شب کی تاریکی میں دفن کیجیے گا۔ میں گزشتہ مجلس میں نے اس بات کو پڑھا تھا کہ یہ بتائیے کہ شرعی مسئلہ یہ آتا ہے کہ عورت کا غسل عورت دے، شہزادی نے کیوں یہ فرمائش کی کہ علی آپ میرا غسل دیجیے گا، لیکن شاید اس کی وجہ کہ جو مسلمانوں نے چھپا دی، مسلمانوں نے اس وقت کے اوپر سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا علی کا، علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ امہات وہ مسلمین، وہ رسول کی ازواج کہ جن کے لیے یہ تو کہا جاتا ہے اتنی بیویاں تھی، رسول کی بیٹی کے جنازے میں کیوں نہ شریک تھی، رسول کی بیٹی کا غسل دینے کے لیے کیوں نہ تھی، اس لیے جناب سیدہ نے اس چیز کو سمجھتی تھی، اس لیے سیدہ نے وصیت کی اے علی میرے بعد میرا غسل بھی آپ ہی کیجیے گا، مجھے کفن بھی آپ ہی پلائیے گا، مجھے دفن بھی آپ ہی کیجیے گا۔ جناب سیدہ کی فرمائش پر مولا علی نے غسل دیا، اس کے بعد غسل دیتے دیتے ایک بار ایسی چیز بلند ہوئی کہ جب اصحاب نے پوچھا یا علی آپ نے کبھی اس طریقے سے چیز مار کے نہ روئے تھے، ارے کیا ہو گیا تھا؟ علی فرماتے ہیں ارے تمہیں نہیں معلوم سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، سیدہ نے مجھے کبھی نہ بتایا، سیدہ کی ایسی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ عزیزان محترم بس ایک منظر کہ ایک جگہ یہی ملتا ہے کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی تھی، سیدہ کے مصائب بیان کیے جا رہے تھے، سامعین بہت گریہ کر رہے تھے، خوب رو رہے تھے، مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہونے کے بعد ماتم ہوا، ماتم ہونے کے بعد اب لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک شخص ہے کونے میں بیٹھا ہوا ابھی بھی روئے جا رہا ہے، ابھی بھی روئے جا رہا ہے۔ جب اس کے پاس آ کر کے لوگوں نے پوچھا اے بھیا کیا بات ہے تم ابھی تک رو رہے ہو، مسائل تو ختم ہو گئے، مجلس تو ختم ہو گئی، تم ابھی تک کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا ارے میں ہڈی کا ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن اگر پسلی ٹوٹ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ارے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ارے میری شہزادی کس طرح سے زندگی گزاری، کیسے کیسے مسائل برداشت کیے۔